वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू कहानी कॉर्नर। कहानी शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँच जाएं। शुक्रिया। खौफ के साए। मीरब तुम्हें देखने तुम्हारी सास आई हैं। 16 साल की मीरब छोटी बहन की बात सुनकर कमरे में खड़ी चारपाई के पीछे छुप गई। 5-10 मिनट बाद अम्मी एक छोटे कद की औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। गुलाबी सूट में मलबूस मीरब चारपाई के पीछे सिर्फ नजर आ रही थी। अम्मी औरत को लेकर चारपाई के पास आ गई। मीरब मीरब यहाँ क्या कर रही हो? मीरब ने नजरें उठाकर देखा तो खौफ से कांपने लगी। एक छोटे कद की नीली आंखों वाली सफेद रंगत वाली बूढ़ी औरत भयानक अंदाज से मीरब को देख रही थी। मीरब को इसकी आंखें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई। मीरब ने मुंह जल्दी अपनी गोद में छुपा लिया। बूढ़ी औरत का खौफनाक कहका बुलंद हुआ जिससे मीरब मजीद डर गई। 6 बहनों में मीरब का तीसरा नंबर था। बड़ी 2 बहनें की शादी हो चुकी थी। बाकी बहनों में साल साल का फर्क था। मीरब 16 साल की थी। 6 बेटियों की वजह से मीरब की माँ बेटियों की जल्दी शादी की ख्वाह थी। मीरब का रिश्ता मीरब की माँ के रिश्तेदारों के भी दूर के रिश्तेदारों से आया था जिन्हें कोई नहीं जानता था, मगर ये दूर की जान पहचान भी मीरब की माँ के लिए खुशी का बायस थी कि मेरी बेटी मेरे खानदान में जाएगी। रात में मीरब के अब्बू आए तो मीरब की माँ ने मीरब की सास का बताया जो शादी की तारीख रखने आई थी। ये सुनना था मीरब के अब्बू परेशान हो गए। बख्तां वाली सोच लो बेटी का मामला है, मुझे तो वो लोग एक आंख नहीं बाते, ऊपर से लड़का। बस चुप कर जाएं, आप तो चाहते हैं मेरे खानदान से मेरा ताल्लुक मजबूत हो ही ना। मीरब के अब्बू ने डरी सहमी मीरब को एक नज़र देखा, एक ठंडी आह भरी और कहा, रहम करना मेरे मालिक। बारात के इंतज़ार में सब उबता चुके थे। गांव का माहौल था तो कुछ लोग तो मीरब को दुआएं देकर रुखसत हो गए। जो रह गए वो भी अब थक रहे थे। अंधेरा गहरा हुआ तो कहीं से शोर उठा, बारात आ गई, बारात आ गई। निकाह पढ़ाया गया और मीरब को रुखसत कर दिया गया। घर की दहलीज अबूर करते हुए मीरब की नज़र लालटेन की रोशनी में मुंह से झाग बहाते ऊँटों पर पड़ी तो मीरब चकरा कर रह गई। बारात ऊँटों पर आई थी। ये वो दौरा नहीं था कि बारात ऊँटों पर लाई जाए, मगर ससुराल वालों की हालतें बता रही थी कि वो मौजूदा दौर से कहीं पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह की रजा मानकर मीरब रुखसत हो गई। बारात शहर को अबूर करके सुनसान वीराने में गामजन थी। खुशी के गीत गाती ऊँटों पर सवार औरतें माहौल को पुरस्कार बना रही थीं। मीरब की सास की हंसी चुड़ैलों की तरह वक्फे वक्फे से गूंजती थी जिससे मीरब के जिस्म में एक खौफ की लहर उठती थी। खुदा खुदा करके मीरब ससुराल पहुंची। ससुराल की अंदरूनी मनाजिर भी किसी भूतों की अमाजगा से कम ना थे। मिट्टी के एक बेढंगे कमरे के सामने मीरब को लाया गया। मीरब की सास आगे बढ़ी। ये तुम्हारा कमरा है। मीरब ने कमरे की जानिब देखा जहां कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी बतौर पीलर खड़ी थी। मीरब का जहेज का सामान इतना नहीं था। 6 बेटियों के बाप का रोजी का इतना वसीला नहीं था कि बेतहाशा या मुनासिब जहेज दे सकते। बस चंद ज़रूरत की आशियां थी जो कमरे में लाकर बेदर्दी से फेंकी गई थी। मीरब ने कमरे में कदम रखा। इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत वजनी चीज़ इसके कंधों पर सवार हो गई है। मीरब को नंद ने चारपाई पर बिठाया। मीरब की सास की बहन जल्दी से चाय बना लाई। सख्त सर्दियों का मौसम था। चाय का कप मीरब की तरफ बढ़ाते हुए वो ठिठकी क्योंकि मीरब की सास ने चाय का कप बहन के हाथ से छिपटने के अंदाज में लेते हुए मीरब पर इंडेल दिया। मीरब की गर्म चाय खुद पर गिरने से चीख निकल गई। साथ ही मीरब की सास का वहशियाना कहका बुलंद हुआ। मीरब जलन भूलकर सकते में आ गई। मीरब की सास कहकों पर कहके लगा रही थी। सास की बहन सास को मजबूती से थाम कर बाहर ले गई, मगर कहकों की आवाजें मीरब के कानों में गूंजती रहीं। दुल्हा कमरे में आ चुका था।
لمبے قد والا خوفناک نین نقش والا میرب سے عمر میں کہیں بڑا شخص جس کی ناک ایک سائیڈ سے کٹی ہوئی تھی میرب کا مجازی خدا تھا۔ میرب آج اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھے، مگر اب زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔ صبح میرب نے تیار ہونے کے لیے اپنے جہیز کا سامان نکالا تو دیکھا کہ حیران رہ گئی۔ میرب کے کپڑے، میک اپ، جوتے آدھے آدھے جلے ہوئے تھے۔ دلہن کا سامان جلا ہوا ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب بہت حیران تھے۔ ایک میرب کی ساس نہایت خاموش اور پرسکون تھی۔ میرب نے ابھی سسرال میں ہفتہ ہی گزارا تھا کہ شوہر نے دوسرے شہر نوکری پر واپس جانے کی اطلاع دے دی اور 2 دن بعد میرب کا شوہر واپس چلا گیا۔ میرب اب اپنے کمرے میں بالکل اکیلی سو رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا کوئی گرم گرم چیز اس کے پیروں پر گر رہی ہے۔ میرب نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وحشت سے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے پاؤں کی جانب ہوا میں ایک کھوپڑی لٹک رہی ہے جس کی آنکھوں کی جگہ آگ تھی اور جو کھوپڑی کو جلا رہی تھی، اور کھوپڑی پگھل پگھل کر میرب کے پاؤں پر گر کر میرب کا پاؤں جلا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 1 سے 2 کھوپڑیاں ہو گئیں اور آہستہ آہستہ یہ تعداد سینکڑوں میں ہو کر میرب کے اوپر گردش کرنے لگی۔ کھوپڑیاں پگھل پگھل کر میرب کو جلا رہی تھیں۔ جلن سے میرب کا سکتہ ٹوٹا تو میرب نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ کھوپڑیوں کی گردش میرب کے گرد تیز ہوتی گئی۔ جیسے جیسے میرب کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، کھوپڑیاں اتنی تیزی سے میرب کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ سسرال والے جب میرب کے پاس پہنچے تو کھوپڑیاں خاک بن چکی تھیں۔ میرب چیخ رہی تھی جبکہ ارد گرد صرف راکھ کے ڈھیر تھے۔ سب کافی دیر تک میرب کی دل جوئی کرتے رہے اور آخرکار تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میرب کی ساس کی بہن میرب کے پاس سو گئی۔ اگلے دن میرب کا دن خیر خیریت سے گزر گیا، مگر جیسے جیسے رات شروع ہوئی میرب پر خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ میرب کی ساس کی بہن بلی عورت تھی، خاموشی سے میرب کے کمرے میں اپنا بستر ڈال کر لیٹ گئی۔ میرب نے لالٹین جلتا چھوڑ دینے کی تاکید کی، کیونکہ گاؤں کی عورتیں سارا دن کام کاج میں لگی رہتی اور رات کو جیسے تکیے پر سر رکھتی دنیا جہان سے غافل ہو جاتی۔ میرب کی ساس کی بہن بھی جیسے دنیا جہاں سے غافل ہو کر سو گئی تھی۔ میرب کی رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو اسے اپنے اوپر کسی بھاری بھرکم وجود کا احاطہ محسوس ہوا۔ میرب جو خود کو رضائی میں ڈھانپے ہوئے تھی، رضائی کو ذرا سا سرکا کر دیکھا تو سانس بھی لینا بھول گئی۔ بالوں سے بھرا وجود میرب پر ایک ہاتھ رکھے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اس وجود سے ناقابل برداشت بو آ رہی تھی، جیسے کوئی گلا سڑا گوشت ہو۔ میرب نے رضائی واپس سرکا لی اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرب سمجھ چکی تھی جو بھی کرنا ہے اب اسے خود کرنا ہے۔ وہ پہلی بار ان حالات کا مقابلہ ہوش سے کرنے لگی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جوں جوں وہ آیت الکرسی پڑھتی جاتی، ساتھ پڑی مخلوق کے خوفناک چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ یہ چیخیں اتنی بلند تھیں کہ پاس زمین پر لیٹی بختاں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخیں مارنے لگی۔ اب کی بار گھر کے مرد بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں بختاں خوف سے چیخیں مار رہی تھی اور میرب کی آیت الکرسی کا ورد کرتی آواز باہر گونج رہی تھی۔ سب بختاں کو دلاسا دینے لگے۔ میرب بھی دوسروں کی آواز سن کر رضائی سے باہر آ گئی۔ سب سمجھ چکے تھے یہ کوئی عام معاملات یا میرب کے ڈرامے نہیں جیسا اس کی ساس نے سب میں پھیلایا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میرب کا دن سکون سے گزر جاتا اور رات میں میرب ایسے واقعات سے نمٹتی رہتی۔ میرب عمر کے لحاظ سے اتنی سمجھدار نہیں تھی، مگر سپارے والی اماں جی اور ماں باپ کی دی ہوئی دینی تعلیم اسے ان سب سے بچا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات ہوتی میرب خوف کے سائے تلے سانسیں لینے لگتی۔ آج میرب کی تیسری رات تھی۔ میرب سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر آج کیا ہوگا۔ ساتھ بیٹھی بختاں کل کے واقعے کے خوف سے ابھی تک نہیں نکل پائی تھی۔ اٹھو میرب، آج ہم میرے کمرے میں سوئیں گے، یہاں نہیں۔ میرب نے بختاں کی طرف دیکھا جس نے میرب کو اعتماد میں لیتے ہوئے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرب کے کمرے سے دور ساس کا کمرہ تھا، جہاں ہلکی ہلکی لالٹین کی روشنی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا ساس ابھی تک جاگ رہی ہے۔
बख्ता ने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, नासरा, ओ नासरा, मैं मीरब को अपने कमरे में ले जा रही हूँ, हम वहीं सोएंगे। अंदर से काफी देर खामोशी के बाद वहशियाना कहके के साथ आवाज आई, तू इसे कहीं भी ले जा, होगा तो वही जो हो रहा है। और इसके बाद मुसलसल कहके गूंज रहे थे। बख्ता ने मीरब की जानिब देखा, जहां मीरब का चेहरा खौफ से सफेद था। बख्ता और मीरब जान चुके थे कि इन सब में कहीं ना कहीं नासरा यानी मीरब की सास का हाथ है। बख्ता के कमरे में दीवारों के साथ 3 चारपाइयां थीं, बीच में मिट्टी का चूल्हा था जिस पर अभी भी बख्ता की बहू के बच्चों का दूध उबलने के लिए रखा हुआ था। बख्ता ने एक खजूर के पत्ते से बनी चटाई चूल्हे के पास डाली और मीरब को भी साथ बिठा लिया। मीरब आग के पास बैठी हाथ गर्म कर रही थी कि आग से एक जला हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ और मीरब की कलाई थाम ली। मीरब ने चीखों पुकार मचा दी। बख्ता ने मीरब के हाथ का ताकुब किया तो वहां एक जले हुए हाथ को मीरब के हाथ को दबोचे हुए पाया। मीरब आयतल कुर्सी पढ़ो। मीरब होशो हवास से गाफिल थी। खौफ मीरब के सर पर सवार था। बख्ता ने जल्दी से मिट्टी के चूल्हे पर उबलता दूध दुपट्टे से पकड़कर चूल्हे से निकलते हाथ पर डाल दिया। आग बुझ गई, धुआं से कमरा भर गया। मीरब को अपने हाथ पर जले हुए हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ती महसूस होते होते गिरफ्त खत्म हो गई। जिंदगी अजाब बन गई थी। किसी भी लम्हे कहीं भी कुछ भी हो जाने का खतरा मीरब के सुकून की नींद को बर्बाद कर चुका था। बख्ता चूंकि बड़ी बहन थी तो नासरा को बख्ता के हर बात माननी पड़ती थी। बख्ता ने मीरब के वालिद और वालदा को बुला भेजा। जब मीरब के वालिद ने मीरब को देखा तो इनका कलेजा कट सा गया। आंखों के गिर्द हल्के जर्दी माइल चेहरे की रंगत, आंखों में खौफ और वहशत के बसेरे। ये वो मीरब तो नहीं थी जो हफ्ता पहले इन लोगों के साथ यहाँ आई थी। तमाम माजरा बख्ता ने मीरब के माँ बाप को बताया, जो मीरब के माँ बाप के लिए नाकाबिले यकीन था। हमारी बेटी के साथ ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ, ये सब यहाँ आने के बाद से शुरू हुआ है। तुम लोगों का मतलब है हम कर रहे हैं ये सब कुछ? नासरा गराई। खामोश नासरा। बख्ता ने नासरा को खामोश करवाया। मीरब के अब्बू ने आजिजी से कहा, हम ये नहीं कह रहे, हम कहना चाह रहे हैं इसका कोई तो हल होगा। ऐसे तो हमारी बच्ची की जान खतरे में है। आप लोग इजाज़त दें तो हम मीरब को अपने साथ ले जाएं। मैं अपने भाई से मशवरा करके मीरब का रूहानी इलाज करवाऊंगा। हाँ ज़रूर, आप ले जाएं, ये भला पूछने वाली बात है, बख्ता ने खुश दिली से कहा। मगर नासरा ने अगले ही लम्हे खुशी पर पानी फेर दिया। ये मेरे बेटे की मलकियत है। मैं या बख्ता कौन होते हैं इसे इजाज़त देने वाले? मेरे बेटे से इजाज़त लो, फिर बेशक अपने पास रखना हमेशा के लिए। मीरब के अब्बू हक्का बक्का रह गए थे। वो जानते थे कि खत का दौर है और खत लिखेंगे 5 दिन तो कम से कम खत पहुंचने में लगेंगे। जवाबी खत भी 5 दिन लगाएगा, तो ये नामुमकिन है कि वो मीरब को साथ ले जा सके। मैं खुद ही कुछ करवा लूंगा, मीरब के वालिद बेबसी से कहते बेटी के सर पर हाथ रखकर रुखसत हो गए। बख्ता बहन की साजिश से मजबूर हो गई। आज शाम से ही कमरे में हबस थी, जबकि बाहर धुंध के ढेरे थे। बख्ता मीरब के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, मगर इतना जरूर कर रही थी कि मीरब को औरों की तरह अकेला नहीं छोड़ा था। जूं जूं रात हो रही थी, दोनों की आंखों से वहशत टपक रही थी कि आज इनका सामना किस बला से होगा। आधी रात का वक्त था। ये बख्ता और मीरब का मामूल बन चुका था कि रात जाग के गुजारती। जैसे फजर की अजान होती, नमाज अदा करके सो जाती। मीरब के साथ बख्ता की जिंदगी भी डर से डगमगा चुकी थी। आधी रात का वक्त था। मीरब के कमरे का दरवाजा बाहर से कोई जोरों शोर से पीट रहा था। मीरब और बख्ता डरे सहमे सांस रोक के बैठे थे। दरवाजे को मुसलसल पीटा जा रहा था और अब तो साथ किसी दरिंदे की गराने की आवाज भी आ रही थी। ये मामलात मीरब और बख्ता के हाथ में नहीं थे। मीरब आयतल कुर्सी पढ़ना चाहती थी, मगर खौफ से लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। दरवाज़ा टूटने वाला था। मीरब उठ के कमरे में दूसरी जानिब रखे बक्से की तरफ भागी। कुरान पाक बक्से से निकाल कर खड़ी हो गई।
دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ سامنے ایک دیو کامت سا بھیڑیا منہ سے رال ٹپکتا میرب کی طرف بھاگا۔ میرب نے قرآن پاک سامنے کر لیا۔ بھیڑیا اور میرب کے درمیان صرف قرآن پاک کا فاصلہ تھا۔ بھیڑیے نے پہلے اپنے قدم روک لیے، پھر قرآن پاک پر نظر پڑتے ہی بھیڑیا باہر کی طرف بھاگا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ بختاں جان چکی تھی یہ مخلوقات میرب کی جان لے کے ہی دم لیں گی۔ اللہ اللہ کرتے رات کٹ گئی۔ میرب کی ساس روز صبح مزے سے کہانی سنتی کہ آج ان کے ساتھ یہ ہوا، آج یہ۔ بختاں کو شک گزرا کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ ہے۔ بختاں نے اپنے اور بہن کے مشترکہ سسر کو، جو پاس ہی گاؤں میں بیٹی کے پاس رہتے تھے، گھر آنے کا پیغام بھجوایا۔ شام کے وقت بختاں کا سسر گھر آ گیا۔ کیا ہوا بختاں، خیر تو تھی؟ جی بابا اندر تو چلو، میں سب بتاتی ہوں۔ ناصرہ کو سسر کا اچانک آنا کھٹکا، مگر برداشت کر گئی کیونکہ ناصرہ اور سسر کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ رات کو بختاں، میرب اور بختاں کا سسر بختاں کے کمرے کے قریب جلتے چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ بختاں نے شادی کی پہلی رات سے اب تک کے میرب کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سسر کے گوش گرز کر دیے۔ سسر نے ناصرہ کو بلوایا اور کہا، کل تم اور بختاں میرب کو صبح صبح سیدہ بی بی کے پاس لے جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ میرب کی ساس آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ بہت ہو گیا اس لڑکی کا ڈرامہ، میں آج ہی بیٹے کو پیغام بھجواتی ہوں کہ آئے اور اسے طلاق دے۔ ہم سے یہ چونچلے برداشت نہیں ہوتے۔ جس دن سے آئی ہے گھر کو سٹیج شو بنا رکھا ہے، بس اب بکواس نہیں۔ سسر کی ایک دھاڑ نے ناصرہ کی بولتی بند کر دی۔ صبح بختاں اور میں سیدہ بی بی کے پاس میرب کو لے جائیں گے۔ ناصرہ پاؤں پٹکتی زبان چلاتی روانہ ہو گئی۔ ابھی بختاں یہی باتیں سسر کے گوش گزر کر رہی تھی کہ اچانک میرب کو کسی نے چارپائی کے نیچے گھسیٹ لیا۔ بختاں نے میرب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بختاں کے سسر کے پاس ایک ٹارچ تھی جس سے انہوں نے چارپائی کی سمت میں روشنی ڈالی۔ سامنے کالا سایہ تھا جو چارپائی کے اوپر اور نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ سائے سے روشنی آر پار نہیں جا رہی تھی، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو چارپائی کے اوپر یا چارپائی کے نیچے براجمان ہے۔ چھوڑ دو اسے، تمہیں حضرت سلیمان کا واسطہ۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میرب بھی اب چیخنا چلانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اسے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خاموشی برقرار تھی۔ نہیں مانو گے ایسے تو پھر دیکھو۔ بختاں کے سسر نے پاس پڑے پانی کے گلاس پر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر وہی پانی میرب کی طرف اچھال دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ چارپائی سے دھواں نکلنے لگا اور میرب کے وجود پر موجود گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میرب بختاں کے پاس آ گئی۔ بختاں کا سسر جان چکا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کس کی کارستانی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد بختاں کے سسر نے میرب اور بختاں کو ساتھ لیا اور سیدہ بی بی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ناصرہ بھی پیچھے آوازیں دیتی آ پہنچی۔ سیدہ بی بی کے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی سیدہ بی بی کی نظر ناصرہ پر پڑی تو وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ لے آئی نا تو اسے واپس، کہا تھا نا اتنا ظلم مت کر، تجھے خود واپس لانا پڑے گا۔ جا چلی جا یہاں سے، اس کا میرے پاس کوئی اتار نہیں، اور اب اس پر ایک نہیں 5-6 سائے آ چکے ہیں جن سے میرا مقابلہ ممکن نہیں۔ بختاں، میرب اور بختاں کا سسر سب جان چکے تھے یہ ساری کارستانی ناصرہ کی ہے اور اس کا حل بھی ممکن نہیں۔ کوئی تو حل ہوگا بی بی صاحبہ، بختاں نے بے بسی سے کہا۔ جب سے بچی آئی ہے سکون برباد ہو گیا ہے بچی کا، بچی پر خوف کے سائے ہیں۔ نہ اب کچھ نہیں ہو سکتا بختاں والی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کچھ اس کے حق میں کیا تو کل تم میری لاش پر بیٹھو گے۔ بختاں کا سسر آگے بڑھا۔ دیکھ سیدہ، میں تیرے باپ کا سنگٹی ہوں، ہر دکھ سکھ میں بھائیوں کی طرح ساتھ دیتا رہا ہوں تمہارے باپ کا، تم اس بچی کی مدد کر دے۔ بی بی شرمندہ ہو کر کھسیائی۔ بابا تو ایسے مت بول، میرے بس میں کچھ نہیں۔
میں نے کچھ کیا تو میرا سامنا ان سایوں سے ہوگا جن کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک راستہ ہے کہ یہ سائے اسے چھو نہیں سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے لیے اسے الو کے خون سے مردار جانور کے چمڑے پر لکھا تویز گلے میں ڈالنا ہوگا۔ بابا پرہیزگار اور نمازی بندے تھے۔ جلال میں آ گئے سیدہ بی بی، پہلے تو تم نے ایسے حرام کام شروع کیوں کیے تھے؟ تمہارے باپ نے تمہیں ان سب کی اجازت تو نہیں دی تھی؟ بابا غربت سب کرواتی ہے، تم تو جانتے ہو ابا کو بلڈ کینسر ہے، ہر وقت خون کی بوتلیں لگتی ہیں، کہاں سے لاتی اتنا پیسہ؟ بابا نے سیدہ کے بتائے حل کو مسترد کرتے ہوئے ناصرہ کو لان تان کرتے گھر واپس آ گئے۔ کوئی تو حل نکالنا تھا۔ بابا نے نماز ظہر ادا کی، 4 کل کاغذ پر لکھے اور میرب کو گلے میں پہننے کو کہا۔ میرب نے گلے میں تویز پہن لیا۔ دن ڈھلا تو رات کے خوفناک سائے پھر سے رنگ دکھانے لگے۔ اب کی بار رات کے 3 بجے کمرے کے باہر بلی کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز بڑھتے بڑھتے آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی ہزاروں بلیاں دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ اندر بابا بختاں اور میرب پاک کلام کا ورد کرتے رہے۔ بلیوں کی آوازیں اذانوں سے قبل ختم ہو گئیں۔ میرب کی ساس میرب کی جگہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی۔ اس نے سیدہ بی بی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مجبور کیا کہ وہ میرب پر کالے علم سے جنات کے سائے لائے، جن کو دیکھ کر میرب چیخے چلائے اور سب اسے پاگل سمجھیں اور وہ میرب کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی شادی بھانجی سے کرا دے۔ مگر بختاں اور سسر نے کام خراب کر دیا۔ دوسری طرف میرب بھی گھر بسانے والوں میں سے تھی، یا شاید ماں باپ کی جانب سے کہے لفظوں کی پاسداری کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی آئے گا۔ دونوں مد مقابل مضبوط تھے۔ میرب کو اپنے عقیدے پر یقین کامل تھا اور ساس کو کالے علم پر، جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ میرب آہستہ آہستہ بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ان سب کا سامنا اکیلے کرنے لگی تھی۔ بختاں نے میرب کے شوہر کو بلا کر سمجھایا کہ وہ میرب کو یہاں سے لے جائے اور اپنے پاس رکھے، جس پر میرب کا شوہر راضی ہو گیا۔ میرب کے نئے علاقے میں ایک سہیلی فلک بن گئی، جو عمر میں میرب جتنی ہی تھی۔ میرب اس کے گھر اور وہ میرب کے گھر آنے جانے لگی۔ میرب کے ساتھ انہونے واقعات معمول بن چکے تھے، مگر 4 کل کی وجہ سے یہ جنات وغیرہ میرب پر پہلے کی طرح حاوی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک دن میرب جھاڑو لگانے کے بعد کمرے میں پوچھا مار رہی تھی کہ جہاں جہاں وہ گیلا کپڑا مارتی وہاں سے خون نمودار ہونے لگا۔ میرب نے تجسس میں آدھے کمرے میں پوچھا مار لیا۔ اسی دوران فلک اپنی امی کے ساتھ آ گئی اور یہ منظر دیکھ کر فلک کی چینخ نکل گئی۔ میرب اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی اور پہلی بار شادی سے اب تک ہونے والی تمام واقعات فلک کی امی کو بتا دیے۔ فلک کی امی نے کہا میں تمہاری مدد کروں گی، اور میرب کو اپنے ساتھ ایک عالم دین کے پاس لے گئیں، جنہوں نے کچھ اطارے کیے اور میرب کو کچھ پرہیز بتائی، جیسے بڑا گوشت نہ کھائے، کسی جنازے میں نہ جانا، قبرستان نہ جانا وغیرہ۔ میرب کے ساتھ وہ انہونیاں ہونا بھی بند ہو گئیں۔ اسی دوران میرب کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرب سب کچھ بھول کے باپ کے جنازے پر چلی گئی۔ میرب جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں کندھے پر کوئی بڑی سی مکڑی چڑھی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کندھے پر مارا مگر بے سود۔ وہ دن اور آج کا دن 25 سال بیت چکے ہیں۔ میرب کے کندھے پر ایک مکڑی سوار ہے جو اسے اندر ہی اندر کروچتے ہوئے بائیں کندھے کی جانب گامزن ہے۔ خدا جانے جب وہ مکڑی اپنا سفر پورا کرے گی تو میرب کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔